السلام علیکم۔ کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز۔ اینگرو فرٹیلائزرز اپنے ڈیلرز پر زور دے رہا ہے کہ وہ سرکاری قیمتوں پر یوریا کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور کمپنی کی پرائسنگ پالیسی پر عمل کریں۔ کمپنی نے لاہور، ملتان اور حیدرآباد میں کانفرنسز کی میزبانی کی، جس میں دیانتداری اور درآمد یوریا کی فروخت کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کے عزم پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیلرز کو گیس کی قیمتوں میں اضافے اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ کے نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ کپاس کے کاشتکاروں کے لیے خوشخبری۔ معتبر ذرائع کے مطابق کپاس کے بیج بنولا کو الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید فائنانسنگ نظام میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینکوں، روایتی اور اسلامی دونوں مائکرو فائنانس بینکوں اور نعمت کنٹرول مینجمنٹ کمپنی کے کندھوں پر مطلوبہ میکانزم قائم کرنے کی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پہلے قدم کے طور پر گودام چلانے والوں کو نعمت کنٹرول مینجمنٹ کمپنی کے ذریعے اپنے گوداموں کی تصدیق کرانا ہوگی کہ وہاں بیج حفاظت سے رکھے جا سکتے ہیں۔ نعمت کنٹرول مینجمنٹ کمپنی کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس سال پاکستان نے 2.5 ملین ٹن سے زیادہ کپاس کے بیج کی پیداوار حاصل کی ہے۔ چینی گندم کے ماہرین نے اسلام آباد میں دوسری چائنا پاکستان جوائنٹ ویٹ مالیکولر بریڈنگ کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے گندم کے تحقیقی اداروں کا دورہ بھی کیا اور مقامی محققین کے ساتھ پاکستان میں گندم کے بیج کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت زراعت ہاؤس لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کاشتکاروں کو زرعی آلات و مشینری رعایتی قیمتوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب کے زرعی حکام نے ابتدائی طور پر کم از کم 10 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی جلد کاشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وفاقی کمیٹی برائے زراعت نے خریف کی فصلوں کا ہدف حاصل نہیں کیا۔ یہ فیصلہ سیکریٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں 15 اپریل تک کپاس کی جلد کاشت کا ہدف حاصل کرنے کی کوششوں کی ہدایت کی گئی۔ گزشتہ ہفتے میں کسان مددگار ہیلپ لائن پر موصول ہونے والے 5 اہم سوالات یہ رہے۔ منہ کھر یا فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری میں جانور کے منہ کے اندر اور پاؤں کے نیچے زخم ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے اس بیماری کو منہ کھر بیماری کہتے ہیں۔ منہ کھر بیماری کی وجوہات۔ یہ مویشیوں میں بکریوں کا ایک متعدی مرض ہے جس کا سبب رینو وائرس ہوتا ہے۔ اس مرض سے زیادہ اموات نہیں ہوتی، مگر جانور چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے عاری ہو جاتا ہے، جس سے پیداواری صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے جراثیم جانور کے منہ سے گرنے والے رال اور پیشاب، گوبر وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں، جو ہوا، خوراک اور پانی کے ذریعے بیماری پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ منہ کھر بیماری کی علامات۔ جانور کا درجہ حرارت 104 سے 106 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، مگر چند روز بعد بخار اتر جاتا ہے۔ ابتدا میں زبان اور مسوڑوں پر چھالے بنتے ہیں جو بڑھ کر ابلوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جو 24 گھنٹوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں۔ جانور کے منہ سے رال تاروں کی شکل میں گرتی ہے۔ جانور کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ کھروں کے درمیان ابلے بن جاتے ہیں جو پھٹ کر زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جانور لنگڑا ہو جاتا ہے۔ جانور کے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ منہ کھر بیماری کی روک تھام۔ بیمار جانور کے منہ کو پوٹاشیم پرمیگنیٹ کے محلول سے واش کریں۔ بیمار جانور کو نرم اور تازہ غذا کھانے کو دیں۔ بیماری آنے سے پہلے سال میں 1 مرتبہ حفاظتی ویکسین کروائیں۔ بیماری کی صورت میں رہنمائی کے لیے کسان مددگار ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ کھیرے کی کاشت کے لیے کیسی آب و ہوا ہونی چاہیے؟ کھیرے کی فصل معتدل اور خشک آب و ہوا کو پسند کرتی ہے۔ ہوا میں نمی کی زیادتی سے پھپھوندی کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بیج کے اگاؤ کے لیے 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پودوں کی نشو و نما کے لیے 20 تا 35 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ مکئی کی فصل کو کتنے پانی درکار ہوتے ہیں؟ آبپاشی کا دار و مدار موسمی حالات پر ہوتا ہے۔ عموماً مکئی کی بہاریہ فصل کو 12 سے 14، جبکہ خریف کاشتہ فصل کو 10 سے 12 پانی درکار ہوتے ہیں۔ مونگ اور ماش کی کاشت کے لیے کیسی زمین ہونی چاہیے؟ مونگ اور ماش کی کاشت کے لیے درمیانی اور اچھے درجے کی بہتر نکاس والی میرا زمین ہونی چاہیے، جبکہ کلراٹھی اور سیم زدہ زمین موزوں نہیں ہے۔ چاول کی کاشت کے لیے کیسی زمین ہونی چاہیے؟
चिकनी ज़मीन चावल की काश्त के लिए मौजू है, ताहम रेतली ज़मीन के सिवा हर किस्म की ज़मीन में इसकी काश्त की जा सकती है। शोरज़दा और कलराठी ज़मीनों में भी मुनासिब देखभाल करके चावल की काश्त की जा सकती है। जदीद ज़रई इजादात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल ज़राअत में खेतों से लेकर शेल्फ तक पौधों की मालूमात को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के जरिए खाने के मयार और इसकी शेल्फ लाइफ को मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। काबिल ऑडिट डेटाबेस काश्तकारों और मार्केटियर्स को पूरी सप्लाई चेन में ज़रूरी पैदावार की निगरानी करने में भी मदद करता है। हालिया दिनों में हाइपरलेजर एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है जिसको वॉलमार्ट ने भी अपनाया है, ताकि इसके जरिए सार्फिन तक पहुँचने से पहले ही हकीकी वक्त में गैर सेहत बख्श खाने का पता लगाने में मदद मिल सके। इसके अलावा केमिकल फ्री फार्म अशिया को इस्तेमाल करने और इनकी ज़रूरी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क, ताहम शाम के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।